اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 24ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ 25واں پارہ الہی یرد شروع ہوا۔ قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کو ہے، اور درختوں سے جو پیداوار ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ سے جو نکلتا ہے سب کا علم اللہ کو ہے۔ بندہ اپنی راحت کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائے، وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ شورا شروع ہوا۔ سورہ شورا میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لینے کی ہدایت ہے۔ جس طرح وحی کے ذریعے سورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اسی طرح پچھلے رسولوں پر بھی وحی ہوتی رہی ہے، تاکہ ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے اطراف والوں کو اس بڑے جمع ہونے والے دن کی خبر سنا دی جائے، جب زمین و آسمان پھٹ پڑیں گے اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے زمین والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ جن باتوں میں تم لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی پر چھوڑ دو۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور وہ جیسا چاہتا ہے رزق کم زیادہ کرتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کی شریعت اور دین ایک ہی تھا۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، اللہ اس کو اس سے زیادہ دے گا، اور جو صرف اس دنیا کے حصے کا طالب ہو، اس کو اتنا ہی ملے گا اور آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور بندہ مومنین کی دعائیں سن کر اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتا ہے، برخلاف اس کے منکرین کے لیے سخت عذاب ہے۔ اے انسانوں، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، ورنہ اللہ تمہارے اکثر برے کاموں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کش رہو اور غصے سے بچو، اور آپس میں مشورہ کرو، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہو، اور مصیبت میں صبر سے کام لو، اور اللہ کے لیے معاف کرو۔ یہ سب بڑی ہمت کے کام ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا پھر کوئی مددگار نہیں۔ اس لیے اس دن سے پہلے اللہ کا حکم مانو، اس کے بعد پھر لوٹنا نہیں، اور نہ اس دن کہیں پناہ ہے اور نہ کسی بات سے انکار کی گنجائش، اور اللہ ہی کی طرف سے ہر کام رجوع ہوتا ہے۔ سورہ زخرف شروع ہوا۔ قرآن صاف اور سلیس عربی میں ہے، اور یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کی نعمتوں یعنی نبیوں کی آمد، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، فرش زمین، راستوں، بارش، زمین کی سرسبزی اور سواریوں کا ذکر ہے، اور کشتیوں اور دیگر سواریوں پر سوار ہوتے وقت کی دعا یہ ہے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ کیا اللہ نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بیٹیاں خود لے لی اور تمہیں بیٹے دے دیے؟ ایسے بہت سے غلط عقیدوں کی سخت تردید کی گئی ہے، اور پھر باپ دادا کے غلط طریقوں پر چلنے والوں سے کس طرح بدلہ لیا گیا وہ یاد دلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم یہی تھی کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، خالصاً صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے، بس رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کسی ملک یا قوم کا کوئی دولت مند شخص اپنی مرضی سے اللہ کا رسول نہیں بن سکتا۔ کافروں کے لیے اللہ سونے، زخرف اور چاندی، فضہ کی عمارتیں کھڑی کروا سکتا ہے۔ دنیا کی یہ سب زیب و زینت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے رحمت سے نوازتا ہے، اور آخرت کا گھر تو بس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے جی چراتا ہے، اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ اسی کے چکروں میں رہتا ہے۔ اس لیے وحی کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، تاکہ سیدھے راستے سے نہ ہٹے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ سارے جہاں کے رب نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اپنی قوم سے براہ تعجب کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے رسول بن گئے، جبکہ تمام ملک مصر کی حکومت اس کے قبضے و اقتدار میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو سونا چاندی کچھ نہ تھا، اور نہ ان کے ساتھ فرشتے آئے، لیکن اس کو یہ خبر نہ تھی کہ سارے جہاں کے مالک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بنا کر بھیجا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بارے میں کفار جب بحث کرتے ہیں تو ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ نہ خود خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اس کے بندے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کی طرح بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف یا رنج و غم نہیں ہوگا۔ وہ اور ان کی بیویاں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کی جائیں گی، جہاں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی اور جو چیز مانگی جائے گی فوری مل جائے گی، اور گناہ گار عذابوں سے نجات کے لیے دوزخ کے فرشتہ مالک کو پکاریں گے تو کہے گا کہ بس ہمیشہ کے لیے یہیں پڑے رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک رات میں نازل کیا جس میں قضاء و قدر کے تصفیے ہوتے ہیں۔ پھر بھی شک میں رہ کر کھیل کود میں مصروف رہیں تو انہیں ایک ایسے دن کا انتظار کرنا ہوگا جب کہ ایک دردناک عذاب کی شکل میں آسمان سے طوفان یعنی دھواں ظاہر ہوگا جو سارے عالم پر چھا جائے گا۔ آگے فرعون کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مقابلے میں ذلت کے عذاب سے نجات دلائی تھی اور ان کو بہت سے اعلیٰ مراتب عطا کیے تھے، لیکن انہوں نے پھر نافرمانی شروع کی۔ گنہگاروں کے لیے جہنم میں بہت سے بدمزہ کھانے ہوں گے، جیسے سینڈ اور کھولتے تانبے کی طرح گرم پانی، اور نیک بندوں کے لیے جنت میں بہترین لباس، میوے اور حوریں اور ہر قسم کی آسائش و راحت ہوگی۔ سورہ جاثیہ شروع ہوا۔ ایمان والوں، یقین رکھنے والوں والی قوموں اور عقل رکھنے والی قوموں کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش، انسانوں اور جانوروں کی تخلیق، جس دن رات کی گردش، نزول بارش اور ہواؤں کے چلنے میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ کشتیاں چلوا کر اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو تمہارا مسخر کر دیا، اور غور و فکر کرنے والی قوموں کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں بغیر استفادہ مسخر کر دی۔ اس لیے نا امیدوں اور بے فکروں کو چھوڑیے کہ بھلائی کرنے والوں کو مل کر رہے گی اور برائی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اس لیے بنائے ہیں کہ ہر شخص اپنے کیے کا ٹھیک بدلہ پائے، لیکن کفر والے کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں جلاتا اور مارتا ہے، مگر در حقیقت بہت سے لوگ اس مصلحت تکوینی کو نہیں سمجھتے۔ آسمان و زمین کے مالک کے حکم سے جب قیامت ہوگی تو اس دن جھوٹے نقصان میں رہیں گے اور ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی اپنے اعمال ناموں کے ساتھ، لیکن مومنین صالحین اپنے رب کی رحمت میں ہوں گے، اور منکروں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اس لیے اللہ بھی آج ان کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے آسمان و زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھے گئے قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔